بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے روحانی تزکیہ، عبادت اور قربت کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، کشادگی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن و فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیلۃ القدر اور اعتکاف، جن کو پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح سنت موقدہ ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا و محبت، عطا، اپنی ضمانت اور الفت اور اپنی انوارات سے نوازتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمد کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے: کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ ایک حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی اہمیت صرف روزہ تک محدود نہیں، بلکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کی پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں آئی تھی۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کی ہدایت اور اس کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزے جسمانی اور روحانی طور پر انسان کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ روزہ انسان کو صبر و استقامت اور خود پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ رمضان میں عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر عمل کا انعام بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ مہینہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بھی ایک بہترین موقع ہے۔ رمضان میں صدقہ دینے کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس مہینے میں زکوٰۃ دینے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب رمضان قریب آ رہا تھا، تمہارے پاس رمضان آیا، برکتوں کا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپے گا اور رحمت نازل کرے گا، گناہوں کو مٹائے گا اور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے مقابلے کو دیکھے گا اور اپنے فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بہترین چیز دکھاؤ، کیونکہ بدبخت ہے وہ جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے اس میں محروم ہے۔ ناظرین، رمضان کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اس مہینے کا مقصد روح کی صفائی، گناہوں سے توبہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی رضا کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں رمضان کی مہینے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس کی عبادت میں کامیاب کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں رمضان کی مہینے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس کی عبادت میں کامیاب کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔